پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی غلامی سے راتوں رات نکلنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ملک کو انتشار کی جانب لے جانے کے بجائے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی غلامی سے راتوں رات نکلنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ملک کو انتشار کی جانب لے جانے کے بجائے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ سینٹ میں قائد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایوان کو جلسہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، اگر ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو زبان ہم بھی چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے سابقہ حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 4 برس میں یہ ملک کو ڈیفالٹ چھوڑ کر گئے ہیں، معیشت کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے، دامن آگ کا بھی صاف نہیں ہے۔ حکومت جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ جان چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی زنجیریں انہوں نے ہی ہم پر ڈالی ہیں، یہ بھگوڑے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اشتہاری اور بناوٹی باتیں چھوڑ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ٹھنڈے دل کے ساتھ کام کریں گے تو انتشار سے بچ سکیں گے۔ سینٹ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ IMF کی غلامی سے فوری نجات ممکن نہیں، لیکن ہم سب کو مل کر پاکستان کو بہتر بنانا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ سبسڈی واپس لینے کی وجوہات کیا ہیں۔ عوام کو سبسڈی دینے کے معاملات وزیر اعظم کی میز پر ہے۔ پاکستان کا سندھ طاس معاہدے پر بھارت کے سامنے دو ٹوک موقف۔ بھارت نے پاکستان کے تسویہ طلب اعتراضات اگلے اجلاس میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان نے مغربی دریاؤں پر بھارت کے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں پر اعتراضات سے آگاہ کیا ہے، جبکہ بھارت کے دیگر منصوبوں پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد نے بھارت کو آگاہ کر دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے سے روگردانی قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے مغربی دریاؤں پر بھارت کے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں پر اعتراضات سے آگاہ کیا ہے، جبکہ بھارت کے دیگر منصوبوں پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دلی میں پاک بھارت آبی تنازع پر مذاکرات، سیلاب کی معلومات کی پیشگی اطلاع اور مستقل انڈس کمیشن کی رپورٹ پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے اس دوران اگلے فلڈ سیزن کے بعد معائنے کا انتظام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کے تسویہ طلب اعتراضات اگلے اجلاس میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ PIA کا اپنا حج آپریشن 6 جون سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ PIA کا کل حج آپریشن 331 پروازوں پر مشتمل ہوگا۔ PIA 5 بڑے شہروں اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور کوئٹہ سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی ایئر لائن نے اپنا حج آپریشن 6 جون سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ PIA انتظامیہ کے مطابق پہلی حج پرواز 329 عازمین کو لے کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے صبح 4 بجے مدینہ منورہ روانہ ہوگی۔ PIA 15,000 سرکاری اسکیم کے تحت استفادہ حاصل کرنے والے عازمین حج کو لے کر جائے گا، جبکہ پرائیویٹ آپریٹرز کے 18,000 حجاج کرام PIA کا انتخاب کریں گے۔ قبل از حج کی پروازیں 6 جون سے 3 جولائی تک آپریٹ ہوں گی، جبکہ بعد از حج کی پروازیں 14 جولائی سے شروع ہوں گی اور 13 اگست تک جاری رہیں گی۔ PIA کا کل حج آپریشن 331 پروازوں پر مشتمل ہوگا۔ PIA 5 بڑے شہروں اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور کوئٹہ سے عازمین کو حجاز مقدس پہنچائے گی۔ CEO PIA آپریشن کی خود نگرانی کرے گی۔ وزیر ہوابازی نے آپریشن کو حجاج کرام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ منشیات برآمدگی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت عدالت نے رانا ثناء اللہ کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر ANF سے جواب طلب کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا اور 25 جون کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت عدالت نے
رانا ثناء اللہ کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر ANF سے جواب طلب کر لیا۔ رانا ثناء اللہ کی حاضری سے مستقل معذرت کی درخواست پر وکلا آئندہ دلائل دیں۔ تحریری حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے شریک ملزمان نے فرد جرم عائد نہ کرنے کی درخواستوں کو واپس لیا۔ عدالت نے درخواستوں کو واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کی عدم حاضری پر ان کے وکیل نے موقف دیا کہ وفاقی وزیر داخلہ ہونے کے باعث انہیں اسلام آباد میں جلدی جانا ہے، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکے۔ خیال رہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ANF حکام نے 15 کلو منشیات برآمدگی کا چالان جمع کروا رکھا ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک جاری کر دیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال کو غیر مستحکم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے آؤٹ لک کو مثبت سے منفی کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک جاری کر دیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے آؤٹ لک میں پاکستان کی ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی معاشی ریٹنگ بھی 3 قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ موڈیز نے مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال بھی غیر مستحکم قرار دے دی۔ پاکستان اپنی تاریخ کے سخت ترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ حکومت نے قرض کے معاہدے کی بحالی کے لیے IMF سے رجوع کر رکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر 30 روپے فی لیٹر بڑھائی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے چین اور سعودی عرب سمیت مختلف ملکوں اور عالمی اداروں سے بھی قرض کے حصول کے لیے بات کی ہے۔ موڈیز کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ ملکی خسارہ، روپے کی قدر کم ہونے سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے اور یہ فیصلہ پاکستان میں سیاسی اور سماجی خطرے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔